ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے کی تلاش، ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے کی تلاش، صاحبوں اب کوئی ہجرت نہیں ہوگی ہم سے۔ آج کا ولاگ بڑا امپرومپٹو ولاگ ہے، سوچے سمجھے بغیر، ایک خیال کے تجسس میں، ایک پریشانی کی سوچ میں یہ ولاگ میں نے بنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کچھ دنوں سے بہت سے میرے دوست، بہت سے میرے عزیز و اقارب یہ سوال کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اس ملک کو، یعنی کہ مملکت خدا داد پاکستان کو کب چھوڑا جائے اور یہاں سے کب ہجرت کی جائے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ آبویسلی ہم پریولیج لوگ ہیں، اچھی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، اچھی نوکریوں پہ نافذ ہیں، مطلب ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہیں۔ وی آر ون آف دوز پریولیج جنریشنز اینڈ آئی تھنک سم آف یو مائٹ ایکو مائی سینٹیمنٹس کہ ماں باپ کی جنریشن بھی ایسی تھی جس میں تعلیم رہی، پہلی نسل ایسی نہیں ہے، تو ایک شعور بھی ہے، پر ساتھ ساتھ ایک کیپیبلٹیز کی اپنی رسپیکٹ بھی ہے۔ لیکن بالآخر ملک ایک ایسے نہج پہ آ گیا کہ میں نے بھی وہ سوال کیا جو پہلے صرف ایک خیال کی طرح میرے ذہن میں گردش کرتا تھا، لیکن اب زبان زد عام آ گیا کہ اس ملک کو کب چھوڑا جائے۔ بٹ آبویسلی کیونکہ میرا شعبہ کلچر سے ریلیٹڈ ہے، سوسائٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ شاید مجھ جیسے اور بہت سے لوگ جو اپنے ارلی 30s میں ہوں گے، who are planning to start their own households, what is going on in their heads؟ سوچتے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ رافع بھائی، اب آپ ایک ایسے وقت آ کے اپنا یہ فیصلہ کر رہے ہیں جب آپ کی سوشل میڈیا پہ کچھ فالوئنگ بنی، آپ 10-12 سال صحافت میں لگا چکے ہیں، عزت ہے، نام ہے، شہرت ہے، مطلب شہرت کی جو بھی ڈیفینیشن آپ سمجھے، اینڈ وائی آر یو سیکریفائزنگ آل دیٹ ٹو بی سم ویئر ویئر یو مائٹ ہیو نن آف دیز پریولیجز؟ تو بات تو سچ ہے اور بات دل پہ بھی لگتی ہے کہ کیا اگر آپ میری طرح کسی ایسے عہدے پہ، کسی ایسے نوکری پہ فائز ہیں، میں نے سے پہلے نافذ کہا تھا، فائز ہیں اور کام کر رہے ہیں اور عزت دار نوکری کر رہے ہیں، تو پھر کیا یہ سوال پوچھنا ضروری بھی ہے؟ کیا یہ ملک چھوڑنا ضروری ہے؟ کیا اس طرح کے مشکل سوالات، اپنے روٹس کو کٹ کرنے کے سوالات، مطلب میں تو وہ شخص ہوں جس نے بات ہی ہمیشہ جڑنے کی اور اپنی بنیادوں سے جڑے رہنے کی، اپنی جڑوں سے جڑے رہنے کی، کہ جڑ ہی ہیں جو پتیوں میں، لڑیوں میں، شاخوں میں رنگ بھرتی ہیں۔ تو اگر ہماری بنیاد نہیں ہوگی تو ہمارے رنگ کہاں سے آئیں گے؟ لیکن ہم سب مجبور ہیں یہ سوال کرنے پہ۔ حالات حاضرہ سے آپ سب واقف ہیں، ڈالر ہو یا بجلی ہو یا پانی ہو، ایونچولی ہم اسکارسٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور کسی چیز کی کمی، کسی چیز کا قحط، کسی چیز کی اسکارسٹی از دا موسٹ ڈینجرس تھنگ ایور، بیکاز اسکارسٹی بریڈس وار، اور اس سے بری کوئی جنگ نہیں ہو سکتی۔ اور بہت سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم نیڈلیسلی اس چیز کو فلسفائز کر رہے ہو اور تمہیں ضرورت نہیں ہے ایسا سوچنے کی، لیکن جو حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، پھر مجھ جیسے اور آپ جیسے پریولیج لوگ تو شاید یہ بھی سوچ لیں کہ یار ہمارا کیا، ہم کوئی اور اسٹریم آف انکم ڈھونڈ لیں گے، کہ پیٹرول ختم ہوگا تو ہم یہ کر لیں گے، یہ چیز ہوگی تو بیک اپ پہ وی کین سسٹین ایوری تھنگ۔ لیکن میں جس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں اس پوری بحث کو، اس پورے موضوع کو لے کے، وہ یہ کنکلوژن ہے کہ دنیا بھر کی ساری آسائشیں، ساری آسانیاں ایک طرف اور عزت نفس ایک طرف۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ عزت نفس کیا ہے؟ عزت نفس یعنی انسان کی عزت، انسانی دماغ کی عزت، آپ کی ہیومن ایگزسٹنس کی عزت۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عزت نفس آپ کی کسی بھی باشعور معاشرے میں بحال رہتی ہے یا پامال نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جتنا اپنے عہدے، اپنے اسٹیٹس، بلکہ اسٹیٹس سے زیادہ اپنی محنت، اپنی ایجوکیشن، اپنے اس سے جتنے کچھ آپ عزت کمائیں، آپ کو وہ عزت ملتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر آپ کہیں کے بنیادی شہری ہیں، اور بائی ورچو آف بینگ اے سٹیزن آف دیٹ کنٹری، آپ سے کوئی وہ عزت، کوئی وقار نہیں چھین سکتا۔ جیسے UN کا چارٹر ہے بہت سارے ہیومن رائٹس کا، وہ سارے حقوق جو آپ کو بائی ورچو آف بینگ انسان مل جاتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم ہے آپ کی عزت نفس کا۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ obviously ہم تو صحافی لوگ ہیں, I'm sure آپ سب کے بھی 4 جگاڑے ہوں گے, 4 لنکس ہیں, کچھ نہیں ہوتا, اس کو فون کر دو, اس کو فون کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. میں تو سوشل میڈیا پہ بھی آئے دن لوگوں سے اس لیے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی شاید میری زندگی اس سے آسان ہو سکے. سچ پوچھئے کہ میں ایک بہت پیٹریوٹ ہوتا تھا. I used to love this country, I used to discourage everyone who is leaving this country, who was leaving this country. میرا اپنا بھائی گیا, میرا گھر خالی رہ گیا, مطلب we're just 2 brothers, وہ گیا. اور لیکن میری جو محبت تھی وطن سے وہ اس چیز میں تھی کہ اتنا رچ کلچر ہے, جو میرا موضوع ہے, اتنی خوبصورت چیزیں ہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اور آہستہ آہستہ میری کمر پہ بھی سمجھے بل آ گیا اس چیز کو لے کر, بیکاز یو نو یو ڈونٹ ہیو ٹو لو اے کنٹری جسٹ بیکاز یو ور بورن ان اٹ. اور مجھے پتا ہے بہت سے لوگ اس کو کہیں گے یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے جملہ یا کچھ ہے, لیکن جس ملک میں آپ کی عزت نفس نہیں ہے, جس ملک میں آپ کو آنے والی بارشوں سے پریشانی ہو, بیسک وسائل سے پریشانی ہو, اور وہ پریشانی آپ کو اندر سے کھا جائے, اس ملک میں مستقبل تو کیا آپ کو اپنا حال دیکھتے ہوئے بھی پریشانی ہوتی ہے. تو بہت عرصے بعد اس دفعہ سب سے زیادہ میں ایک بہت اینگزائٹی کے فیز سے گزر رہا ہوں, اور یہ شاید یہ ویڈیو میرے لیے کیتھارسس بھی ہے کہ کیا کیا جائے, کیا ٹریا جائے, کہ نسیا جائے, یا رکیا جائے, کیا کیا جائے کہ آپ اتنی تعلیم حاصل کر کے اپنی نہج میں سب کچھ, اپنی بساط میں جو کچھ ہے وہ کر کے بھی اگر آپ کو اپنا دامن خالی لگے, اپنے پیر پاؤں شل ہوتے ہوئے نظر آئیں, تو ایسے میں آپ رستہ ہی بدل سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو تو اس طرح تبدیل نہیں کر سکتے. اگر آپ محنتی ہیں تو شاید آپ کو یہاں بھی محنت کا صلہ ملے, کہیں اور بھی محنت کا صلہ ملے. اور میں بہت پریشان ہوں یہ ساری چیزیں دیکھ کر. تو میرے لیے ایک سوشل کامنٹیٹر کے طور پہ آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ ہجرت کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ نے یہ فیصلہ پہلے کر لیا؟ اگر کیوں کیا تو کیسے کیا, کن وجوہات کی بنا پہ کیا؟ میں تو اس لیے سوچ رہا ہوں کیونکہ ایک ایسا معاشرہ جہاں بات نہیں کی جا سکتی, جہاں عزت نفس نہ ہو, وہاں آپ جتنے بھی پیسے کما لیں آپ کی سول ہمیشہ ریسٹلیس رہے گی. ریسٹلیس ان اے بیڈ وے. ریسٹلیسنس اچھی بھی ہوتی ہے. جب میں UK میں پڑھتا تھا تو کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی, اپنے آپ کو چیلنج کرنے کی ریسٹلیسنس ہوتی تھی, لیکن وہ آپ کو اس طرح کی ریسٹلیسنس تب ہوتی ہے جب آپ کی زندگی کے دیگر مسائل آپ کو پریشانی نہ ہو کہ گھر پہ کچھ ہونا چاہے, آپ گھر سے دور ہیں, بارش ہو جائے گی تو گھر کیسے جائیں گے, ماں باپ کا کیا ہوگا, فیملی کا کیا ہوگا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف I am seriously considering migrating somewhere. I'm sure all of you have a lot at stake. میرے لیے سب سے اہم چیز جو میں نے کمائی وہ عزت, وہ کریڈیبلٹی. کیونکہ جو کچھ میں نے تھوڑی بہت عزت کمائی وہ اسی سماج پہ, اسی سوسائٹی پہ کامنٹ کر کے بنائی. اور میرے دوستوں کا کہنا بھی ٹھیک ہے کہ جو کچھ کمایا ہے تم ایک اس میں بہا دو گے. لیکن پھر سوال یہ آتا ہے کہ آپ آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں. اور جب آپ آنے والی, میرے تو ابھی بچے نہیں ہیں, جب آپ آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں تو آپ اپنے سارے خواب ادھورے چھوڑ کے ان کے جو نصیب کے ستارے ہیں ان میں رنگ بھرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے نصیب ان کے دم سے ہیں, ہمارے ستارے ان کے دم سے ہیں, اور ایونچولی دا نیکسٹ جنریشن از وٹ ڈکٹیٹس دا ڈیسیژنز آف اے پریویس جنریشن. کارل سیگن کہتے ہیں کہ ہر نسل کچھ نہ کچھ اینگزائٹیز کے ساتھ گزرتی ہے, اور ہر اینگزائٹی لینا ہر نسل پہ فرض نہیں اور ضروری بھی نہیں, لیکن صرف وہ اینگزائٹیز لی جائیں جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر دنیا, ایک بہتر ماحول چھوڑ کے جا سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہاں رک کے ان سب چیزوں کا, ان سب معاشروں کا, اس سب معاشرے کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں؟ میں تو تھک چکا ہوں, اور دل ہی دل میں ایک نان کانفرنٹیشنل آدمی ہوں. کسی کو لگتا ہوگا کہ میں بہت کانفرنٹیشنل ہوں, کہ آئی بلیو دیٹ دا فرسٹ رول آف کانفلکٹ از ٹو اوائڈ اٹ, کہ سوچو اور جانے دو, سوچو اور جانے دو. تو میں ہار گیا ہوں, میں تھک گیا ہوں, اور آبویسلی آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں یہاں سے کوچ کرنے کی سوچوں گا. اور آبویسلی اس پوری چیز کا ذمہ دار شاید ہم خود ہیں, شاید اس ملک کے سماجیات ہیں, سیاست ہے, کچھ ہے, لیکن ایونچولی ہر سول کو ریسٹ چاہیے,
ہر سول یہ نہیں چاہتی کہ وہ ہر وقت بیسک نیسیسٹیز کے لیے پریشان رہے. اور میرا تو یہ کہنا اس وجہ سے بھی ناجائز ہے کیونکہ میرے پاس تو بہت نیسیسٹیز ہیں. میں تو آپ کی طرح پریولیج میں رہتا ہوں, ایک کنکریٹ کے گھر میں رہتا ہوں, بیک اپس کے ساتھ رہتا ہوں, ماں باپ ہیں ماشاءاللہ, دیگر آسائشیں ہیں میرے پاس. بٹ ایونچولی کوشچن یہ ہے کہ آپ کون سی اینگزائٹیز لے کے اگلی نسل کے لیے دنیا چھوڑیں گے. میں ایک ایسے ملک میں رہنا چاہتا ہوں جہاں کلائمیٹ ایمرجنسی کا پلان ہو, جہاں آزادی رائے ہو, جہاں آزادی شعور ہو, جہاں دیگر ان سب چیزوں کی عزت ہو, اور مور امپورٹنٹلی ہماری اپنی عزت اور اپنی وقار اور اپنا وقار کوئی پامال نہ کر سکے. یہ ایک بہت ہی امپرومپٹو ولاگ تھا. اٹس اے اوپن ڈسکشن فار آل آف یو. مجھے میسج کیجئے, کامنٹ کیجئے, یوٹیوب پہ بتائیے, انسٹا پہ ڈی ایم کیجئے. میں بھی آپ کی طرح اس کشمکش سے گزر رہا ہوں, اور سمجھیے کہ ایک اینکشیس فیس سے بھی گزر رہا ہوں. ویڈیو میں اس لیے بنانا چاہ رہا تھا کہ کل کو یہ نہ ہو کہ چیزیں ذرا بہتر ہو جائیں, اینڈ آئی لک بیک ایٹ دیٹ ویڈیو, اور میرے پاس کوئی وجہ نہ ہو ٹو لک بیک ایٹ تھنگس. اس ویڈیو کو میں بار بار دیکھوں گا اور اپنے آپ کو ریمائنڈ کروں گا کہ کوئی بھی سیاستدان ہو, کوئی بھی لیڈر ہو, ایسے معاشرے میں کبھی نہیں رہنا جس معاشرے میں آپ کی عزت نفس پامال ہو. بے شک آپ کے آباء و اجداد نے پارٹیشن کے لیے قربانیاں دی ہوں, بے شک جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہر نئی نسل ایک تازہ مدینہ چاہتی ہے. ہجرت انسان اور انسان کی تاریخ کا بہت اہم حصہ رہی ہے. اٹ ہیز بین سینٹرل ٹو دا ہیومن کنڈیشن. تو آئی تھنک ہمیں اپنے آباء و اجداد کو, دی ارلیئر ہیومنس کو سلوٹ کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور چلے بھی جائیں, آپ کا خاصہ تو کوئی نہیں بدل سکتا. سوچیے اور بتائیے.